السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والے ہیں۔ اربوں درود و سلام آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ میرے ناظرین کرام، ہر جمعہ کے دن میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ لائیو فیس بک پہ آؤں، مخاطب ہوں، لیکن آج بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے سروس کافی ویک تھی، لائیو نہیں چل سکی، اس لیے میں اپنی ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ امید ہے کہ جو بھی میں نے سیکھا آپ تک پہنچاؤں اور آپ تک پہنچے۔ اللہ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ آج کے جو ہمارا موضوع ہے میرے ناظرین اکرام، وہ تھا عدل و انصاف۔ میں نے اپنی جو 6 صفحات پر مشتمل تھی عدل و انصاف پر تحریر، وہ فیس بک پر بھی اپلوڈ کر دی ہے، آپ وہاں جا کر بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ میرا یوٹیوب چینل ہے عبدالخالق بروالا کے نام سے، اس کے بعد انسٹاگرام ہے، پیج ہے فیس بک، سب عبدالخالق کے نام سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ کیا وجہ ہے جو آج ہم مسلمان جو ہیں وہ یعنی نیچے کی طرف آ رہے ہیں اوپر کے بڑھنے کے بجائے؟ تو اس سے پتہ چلا ہے کہ جو اللہ کے قانون ہے ہم نے اس کو اپنے اوپر مکمل لاگو نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج ہم ذلیل و رسوا ہیں۔ ہم نے نماز کے پابند بن گئے، قرآن مجید فرقان حمید کے پابند بن گئے، زکوٰۃ کے پابند بن گئے، لیکن باقی جتنے بھی معاملات ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دیا۔ آج آپ دیکھیے، میں کسی ملک کی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنے ملک پاکستان کی بات کرتا ہوں کہ اس سے جو ہمارے بزرگوں نے، بڑوں نے ایک بنیاد دی تھی، وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ ملک اپنے وجود میں آیا تھا، اور اس میں ہمارے بڑوں کی یہی تھی کہ ایک ایسا ملک ہوگا جس میں ہم اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔ تو آج وہ قانون تو نافذ ہو گیا، لیکن صرف کتابوں کے اندر رہ گیا ہے اور ہماری زبان تک رہ گیا ہے، اس پر عمل جو ہے ہم کم کر رہے ہیں۔ جو حاکم ہیں، طاقتور ہیں، ان کو قانون جو ہے وہ مل جاتا ہے، انصاف، لیکن جو کمزور ہیں وہ آج دن تک جو ہے سالوں لگا دیتے ہیں وہ اپنے، لیکن انصاف انہیں نہیں مل سکتا۔ تو آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں سخت حکم دیا ہمیں کہ مسلمان اگر چاہتا ہے کہ میں اللہ مجھ سے راضی ہو اور میں کل قیامت کے دن اللہ کے جب سامنے چہرہ کروں تو اللہ خوش ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ اپنی جو زندگی ہے وہ اللہ کے قانون کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق گزارے۔ اب اللہ کا قانون جو ہے وہ پورا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ہمیں دیا ہے، آج گھر گھر میں موجود ہے، لیکن سوائے زبان تک پڑھنے کے علاوہ ہم اس پر نہ غور کرتے ہیں، نہ فکر کرتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ ہم اپنے گھر میں جو ہے وہ انصاف لاگو نہیں کر سکتے۔ ایک بہن کو ہم زیادہ شادی کے وقت اس کے اوپر خرچہ کر دیتے ہیں، دوسری پہ کم کر دیتے ہیں، اور ہم آڑ کس چیز کی لیتے ہیں؟ رحم دلی کی اور خدا ترسی کی، کہ یار اس وقت میرے پاس پیسے نہیں تھے، اب ہیں، میں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اور ہزاروں ایسے گھر کے اندر ملتے ہیں، 4 بچے ہیں باپ کے، تو وہ 3 جو ہیں وہ اپنے والدین کے حقوق سے اور اس کے انصاف سے محروم ہیں، 1-2 کو مل رہا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن سے دوری، دین سے دوری۔ خدا را اپنے دین کے اوپر جو ہے مکمل توجہ دیں، اور یہ نہ دیکھیں کہ دین صرف بچے ہی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جب 17-18 سال جب 20 سال ہو جاتے ہیں آدمی کی عمر کی، تو نہیں۔ ہمارے ہاں ایسی متعدد جو ہے روایات بھی اور متعدد لوگ اللہ کی رحمت سے، فضل و کرم سے موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں لوگوں کی، کہ لوگوں نے 80 سال کی عمر میں بھی قرآن حفظ کیا، دین سیکھا، لیکن ان کی چاہت دل لگی تھی، یہ نہیں دیکھا کہ میں نے ابھی بچپن میں دین سیکھا نہیں، اب دین کو کیا کروں گا سیکھ کے۔ تو زیادہ تر لوگ نماز کے علاوہ باقی تمام کاموں سے، نماز اور روزے کے علاوہ وہ تمام اللہ کے احکامات سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری۔ خدا را اپنے دین کو مکمل پڑھیں، سیکھیں، اور عدل و انصاف کے اللہ نے بڑا واضح سورہ المائدہ آیت نمبر 8، سورہ عمران آیت نمبر 18، سورہ النساء آیت نمبر 86، سورہ الصاد آیت نمبر 86، سورہ النساء آیت نمبر 135۔ یعنی اللہ نے
اپنا ہر دنیا کے جتنے بھی انسان کی زندگی کی جو چیزیں تھیں یا جو ضروریات تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مکمل واضح جو ہے وہ دنیا کی تمام چیزیں ہمارے لیے بھیج دی ہیں. اب ہم آگے ان کو استعمال کریں یا نہ کریں ہماری اپنی، لیکن آج سب سے زیادہ جو بڑی کمزوری ہے، ہم صرف پڑھنے تک محدود رہتے ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے. آج پاکستان کے اندر دیکھو، میں دوسرے ملک کی بات نہیں کرتا، بڑوں کو انصاف مل رہا ہے، چھوٹے انصاف سے محروم ہیں. بڑوں کی جو ہے وہ ایک بچی اگر اس کا ایک آنسو گرتا ہے تو پورا پاکستان جو ہے وہ چیخ اٹھتا ہے کہ جناب نواز شریف کی بیٹی رو رہی ہے، عمران خان کی بیوی رو رہی ہے، فلانے خان کے یہ ہو رہا ہے، زرداری کا بچہ رو رہا ہے، فلان. یعنی بڑوں کے لیے ہم چیخ اٹھتے ہیں، لیکن غریب اور کمزور پستہ در روز جو ہے وہ ان بڑوں کے چکیوں میں پیسا جا رہا ہے، لیکن کوئی کچھ نہیں. راستے میں اٹھا لیتے ہیں، بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں، کوئی قانون کا نام کی چیز ہی نہیں. اور صرف قانون جو ہے عدالتوں تک محدود رہ گیا، کتابوں تک محدود رہ گیا، لاگو کرنے کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. ہمارے حتیٰ کہ ہمیں جس نبی کے اوپر ہم ایمان ہے ہمارا، اور جو ہمارے نبی ہیں اس آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے، ان کا ایک بیان ہے، ذکر ہے کتاب مسلم المسلم اور حوالہ باب الزکوٰۃ. اس میں ذکر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اپنے رشتہ دار کا، عورت کا جو ہے وہ کیس چلا گیا کہ اس نے چوری کی ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حقیقت دیکھی تو پتہ چلا کہ واقعی یہ عورت چور ہے. تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو. اب اس وقت اس زمانے میں قریش خاندان بہت بڑا قبیلہ تھا، اور انہوں نے سوچا کہ یہ دوسری قوموں کے سامنے ہماری بےزتی ہو جائے گی. تو انہوں نے چند لوگوں کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تھے، دوست تھے، ان کو بھیجا کہ جاؤ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو کہ خدا را ہماری عزت کا اور ہمارے خاندان کا خیال کرے. تو جب وہ لوگ گئے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کہا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم، اگر اس میں میری بیٹی فاطمہ بھی ملوث ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی حکم دیتا، کیونکہ حکم میرا نہیں ہے، حکم اللہ کا ہے. تو اب دیکھیے، اور پھر یہ واضح دوبارہ اپنے امتیوں کو بھی یہ سمجھایا ہم کہ خدا را اگر آپ کے ہاتھ میں انصاف کا ترازو ہو جائے، چاہے کوئی عام کسی کے جو ہے محفل میں یا کسی جرگے میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے لگیں، تو اس میں اگر کوئی حاکم ہے نا، آپ کو ڈر ہے کہ اس فیصلے کے بعد میری گردن اڑ جائے گی، تو اس حاکم کی حاکمیت کی طرف نہ دیکھنا، اللہ کے حکم کو ماننا اور انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا. چاہے آپ کا اس جرگے کے اندر آپ کے ماں باپ کے خلاف بھی فیصلہ ہو، آپ کو جب بلایا جائے تو اس پر عمل کرنا. اور اس کی ایک اور ہے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا حکومت کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زرہ تھی وہ کسی نے چوری کر لی، یہودی نے. کیس گیا، اور وہ جو یہودی تھا اس نے، کسی نے تو دیکھا نہیں تھا لیکن یہودی تھا، اس نے قسمیں وغیرہ اٹھا کے کہا کہ یہ زرہ میری ہے، میں نے نہیں چرائی. تو جناب حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت حسین کو بلایا گیا. جب ان کو بلایا گیا تو حضرت جو فیصلہ کرنے والے تھے، اس صحابہ کو مجھے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بیٹے کی جو ہے ہم شہادت نہیں مانتے، لہٰذا فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا گیا اور زرہ اس کو دے دی گئی. اور یہودی وہاں ہی چیخ چیخ کر پکارنے لگا کہ بے شک یہ دین سچا ہے، مکمل ہے، کامل ہے، کیونکہ جس دین کے اندر یا جس حاکمیت کے اندر اپنے بیٹی کی جو شہادت نہ مانی جائے اور وہ ہو بھی حق پر، لیکن فیصلہ جب آئے انصاف کا، چاہے یہودی بھی ہو تو فیصلہ وہ چاہے ان کا نقصان بھی ہو جائے لیکن فیصلہ وہ حق پر کرتے ہیں. لہٰذا آپ کو نہیں ملا کوئی گواہ تو آپ نے فیصلہ حق پر کیا ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے. اسی وقت اس کی زبان سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ دین کے تقاضے ہیں. خدا را اپنی زندگی جو ہے وہ دین کے تقاضوں پر گزاریں اور انصاف پر مبنی رکھیں اپنی زندگی، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہم پیش ہوں تو شرمندہ نہ ہوں. دعا ہے کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے
اور ہمیں حالت ایمان کی موت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنا